الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بات چل رہی تھی فتنہ مسیحیت اور مہدویت پہ. اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا اور ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا. جتنے بھی انبیاء کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجا اور ان کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا. دراصل جتنے بھی نبیوں کو نبوت اور رسالت سے نوازا گیا ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو لوگوں کے درمیان بیان کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کا ذہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے تیار رہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو یعنی بنی آدم کو پیدا کرنے کے بعد ایک عہد لیا تھا جس کو عہد الست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے دنیا میں پیدا ہونے والے تمام انسانوں سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے ان سب سے ایک عہد لیا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. یعنی اللہ رب العزت نے بنی آدم کی تمام ذریت سے یہ عہد لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس عہد میں ہم بھی شامل تھے اور آپ بھی شامل تھے، اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انسان آ چکے ہیں اور قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں وہ سب بھی اس عہد میں شامل ہیں. تو تمام کے تمام لوگوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں. یہ عمومی عہد تھا جو تمام انسانوں سے لیا گیا. اور اللہ رب العزت نے ایک اور عہد لیا، الگ سے ایک اور عہد لیا، اور وہ عہد نبیوں سے لیا تھا. اللہ رب العزت نے انسانوں کو منتخب کیا ہے. یہ انسان اللہ رب العزت نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کا انتخاب کیا گیا ہے، اور
انتخاب کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس سے ایک عمومی عہد لیا تھا، اور اس عمومی عہد کے بعد اللہ رب العزت نے ان انسانوں کو خدا کے راستے پر چلانے کے لیے، خدا کے احکام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے، اور خدا سے، اللہ سے بندوں کا رشتہ جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو چنا جن کو نبوت سے سرفراز کیا، جن کو نبوت اور رسالت ادا کی۔ ان سے ایک الگ سے اللہ رب العزت نے عہد لیا، بلا کسی تشبیہ اور تمثیل کے میں آپ کو قریب کے واقعے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ جب ملک میں ووٹنگ ہوتی ہے، انتخاب ہوتا ہے، تو جو لوگ منتخب ہو کر پارلیمنٹ کے اندر پہنچتے ہیں ان سے ایک عہد لیا جاتا ہے، اور جو لوگ وزارت کے کرسی پر فائز ہوتے ہیں ان سے ایک الگ سے عہد لیا جاتا ہے رازداری کا۔ بے عینی ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد، انسانوں کا انتخاب کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے ایک عمومی عہد لیا، اور انسانوں کا رشتہ اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو چنا اپنی نبوت اور رسالت کے لیے، ان سے ایک خصوصی عہد لیا اللہ رب العزت نے۔ اور جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، تمام انبیاء نے اپنی امت کے لوگوں کو یہی بتایا کہ ہم آخری نبی نہیں ہیں، ہمارے بعد آخری نبی آئیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تم دنیا کے اندر جاؤ اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے جوڑو، اور اللہ کے بندوں کا رشتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑو۔ آپ اس بات کو ذرا دھیان سے اور غور سے سنیں۔ اللہ کا بندوں کا رشتہ اللہ سے جوڑو، اور اپنی امت کا رشتہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑو۔ تمام کے تمام انبیاء نے اپنی امت کو یہی پیغام دیا کہ اگر آخری نبی آ جائیں گے تو تم ہم سے وعدہ کرو کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے، تم ان کا کلمہ پڑھو گے، تم ان کے راستے پر چلو گے، اور اگر ان کے آنے کے بعد تم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، ان کے دنیا میں آنے کے بعد تم نے ان کے دامن ہدایت سے وابستہ نہ ہوئے، تو تم ہمارے وفادار بھی نہیں رہو گے، ہمارے بے وفا بھی بن جاؤ گے تم۔ صاف صاف اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ رب العزت نے نبیوں سے ایک عہد لیا کہ میں نے تم کو نبوت سے سرفراز کیا، میں نے تم کو کتاب دی، میں نے تم کو حکمت ادا کی۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم،
پھر دنیا میں آئیں گے میرے وہ آخری رسول جو تمہارے پاس موجودہ کتابوں کی تصدیق کریں گے اور تمہاری تصدیق کریں گے، تو تم وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کہ تم ضرور بھی ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ اور مزید تاکید کے لیے اللہ رب العزت نے پھر کہا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، کیا تم اس بوجھ کو اپنے سر پر لاتے ہو؟ تمام کے تمام نبیوں نے کہا اقررنا، ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر وہ آخری نبی ہماری موجودگی میں آ جائیں گے تو ہم ضرور ان پر ایمان لائیں گے، اور صرف یہی نہیں ہم اپنی امت کو بھی یہی پیغام دیں گے کہ اگر آخری نبی آ جائے تو تم ان کے دامن ہدایت سے وابستہ ہو جانا۔ یہ اللہ رب العزت نے کہا۔ لہذا اگر کوئی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کو نبی مانتا ہے یا کسی اور کے طریقے پر چلتا ہے تو اللہ رب العزت نے کہا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہ جو اس کے بعد روگردانی کرے گا، جو اس سے منہ موڑ لے گا، تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے، نافرمان ہے۔ وہ اسی آیت کی بنا پر تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے اپنے امتیوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دعوت دی اور اپنی امتیوں کو بتایا ہے کہ میں آخری نبی نہیں ہوں، میرے بعد ایک نبی آئیں گے، تم ان کے دامن ہدایت سے ضرور وابستہ ہو جانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص متعین طور پر نہیں بلکہ بغیر متعین کیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد بغیر متعین کیے ہوئے دل میں صرف یہ تصور کرے یا ذہن میں یہ تصور کرے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، تو اس کا ایمان بالکل اس کے دل سے نکل جائے گا، وہ ایمان سے خارج ہو کر کفر میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ لہذا اگر کوئی بھی اس دنیا کے اندر جھوٹا دعویٰ کرتا ہے یا اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور کوئی شخص اس کی دجالیت میں، اس کے مکر و فریب میں اور وہ اپنی دجالیت کی بنا پر اور اپنے جھوٹے ہونے کی بنا پر اپنی جھوٹی بات کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو نبی بنانے کے لیے اگر وہ کوئی جھوٹی نشانی بھی دکھاتا ہے اور ہم یہ کہیں کہ اچھا دکھاؤ تم اپنے نبی ہونے کی نشانی، اگر کوئی شخص یہ بھی کہہ دیتا ہے اسے کہ تم اپنے نبی ہونے کی نشانی دکھاؤ، اگر وہ نشانی دکھانے کو کہتا ہے تو کافر ہو جائے گا وہ فوراً۔ کیونکہ وہ اس بات کو ممکن مان رہا ہے جھوٹی نشانی دکھانے کے بعد بھی اگر وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے نبی ہونے کی نشانی دکھاؤ، اگر نبی ہونے کی نشانی اس سے طلب کرتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس بات کو ممکن مان رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے۔
اس لیے نبوت کا مسئلہ بہت حساس ہے، بہت نازک مسئلہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نبیوں سے صرف یہ عہد لیا کہ تم دنیا میں جانے کے بعد امتوں کا رشتہ مجھ سے جوڑو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑو۔ اسی بنا پر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر 2 عظیم مظاہرے کرائے۔ آپ کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں 2 عظیم مظاہرے کرائے ہیں۔ ایک ہو چکا ہے اور دوسرا ہونے والا ہے۔ جیسے ہم اور آپ اللہ کے رسول کے امتی ہیں، ایسے ہی تمام انبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں ذرا غور سے سنیں۔ فرض کر لیجئے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے کے سارے انبیاء اگر دنیا کے اندر موجود ہوتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو سارے کے سارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوتے۔ سارے کے سارے لوگ اللہ کے رسول کے امتی بننے پر مجبور ہوتے۔ اور میں یہ بغیر دلیل کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کی بنا پر میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر میری موجودگی میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اولو العزم پیغمبر بھی زندہ ہوں تو میری اتباع کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، میرا کلمہ پڑھے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس لیے صرف میری نبوت کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یا میں آخری نبی ہوں۔ جس طریقے سے مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، اسی طریقے سے مسلمان یہ سمجھے کہ آپ کے بعد کوئی نبی بھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی جھوٹا نبی پیدا ہو رہا ہے تو دجال ہے، کذاب ہے، اس کے دام فریب میں جو بھی آئے گا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا، بلکہ اس کا ایمان اس کے دل سے سلب ہو جائے گا۔ معراج کے واقعے پر ذرا نظر ڈالیے۔ اللہ رب العزت نے جب آپ کو معراج کرائی تو مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جمع فرما دیا۔ ان میں وہ انبیاء بھی تھے جن سے ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانوں پر ہوئی ہے۔ جب آسمانوں پر ان سے ملاقات ہوئی تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو مسجد اقصی کے اندر جمع فرما دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، علامت ہے کہ میرے رسول کی، میرے محبوب کی موجودگی میں میرے محبوب کا کلمہ پڑھے بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور ایک عظیم مظاہرہ اللہ رب العزت قیامت کے قریب فرمائیں گے۔ دیکھیے، جو شاطر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جب اپنی بات کو شروع کرتے ہیں تو نبوت سے شروع نہیں کرتے۔ جتنے بھی فتنہ پرور اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں
وہ جب بھی اپنی بات کو شروع کرتے ہیں تو نبوت سے شروع نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نبوت کے مسئلے میں مسلمان بہت حساس ہے۔ اگر میں اس سے کہوں کہ میں آخری نبی ہوں تو مسلمان بغیر دلیل سنے ہوئے میری زبان کو کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ یا تو وہ مجھ کو مار دے گا یا پھر میں اس کو مار دوں گا، یعنی وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو جائے گا وہ۔ لیکن شاطر قسم کے لوگ جو ہے وہ ذرا چولے کو بدل کر اس رخ کو دوسری طرف موڑتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول نے خبر دی ہے نا، اللہ کے رسول نے خبر دی ہے کہ جب دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی، جب دنیا میں فساد عام ہو جائے گا تو اللہ رب العزت امام مہدی کو پیدا کریں گے، امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ تو اس مہدی کا تو انتظار ہو رہا ہے نا، لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں وہ تو میں ہی ہوں۔ جب وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو بات نبوت سے نہیں کہے گا کہ میں آخری نبی ہوں، میں نبی ہوں یا میرے اوپر وحی آتی ہے۔ جتنے بھی دعویٰ کرنے والے ہیں اس سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھ لیجئے، اس نے اتنے سارے دعوے میں سب سے بڑا دعویٰ یہ بھی کر دیا کہ میرے اوپر وحی بھی نازل ہوتی ہے، میں نبی بھی ہوں۔ لیکن سب سے پہلے اس نے جو بات شروع کی تھی وہ نبوت سے نہیں شروع کی تھی، سب سے پہلے لوگوں کو صرف یہی بہکاتا رہا کہ میں امام مہدی ہوں، میں مسیح ہوں، اور اس کے بعد سب سے آخر میں جا کر اس نے دعویٰ کر دیا نبوت کا۔ ایسے ہی ایک فتنہ جو آپ کے ہندوستان میں اور آپ کے اورنگ آباد میں، دہلی میں اور آپ کے ممرا شہر میں بھی ہے، جو فتنہ ہے وہ فتنہ شکیلیت ہے۔ اس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں مہدی ہوں، مہدی ہونے کے بعد اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، میں مسیح ہوں، اور ان دونوں دعوے کے بعد اس نے یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ میں نبی بھی ہوں، میرے اوپر وحی بھی نازل ہوتی ہے۔ بات دیکھو کیسے شروع کرتا ہے وہ۔ اور ان دعویٰ کرنے والوں کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ کیا مجبوری ہوتی ہے؟ مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اگر میں سب سے پہلے کہوں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام میں مسیح ہوں تو مسیح تو بعد میں آئیں گے، امام مہدی تو پہلے آئیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے وہ مہدی سے اپنے کام کو شروع کرتا ہے، اپنے دعوے کو مہدویت سے شروع کرتا ہے اور لے جا کر نبوت پر ختم کرتا ہے۔ کیا مجبوری ہوتی ہے؟ مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو مہدی بنا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، تو یہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دو الگ الگ شخصیت ہیں۔ آپ ذہن میں نوٹ کر لیجئے، امام مہدی ایک عہدہ ہے، اصل میں ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ تو مہدویت یا مسیحیت یہ دو الگ الگ شخصیت ہیں۔ جو بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو مہدی بناؤں اور عیسیٰ نہ بناؤں تو کوئی بھی میری بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلے وہ بات جو شروع کرتا ہے وہ امام مہدی سے شروع کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ سوچے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئیں گے اور میں نے مہدی کا دعویٰ پہلے ہی کر دیا ہے، اور اگر میں اپنے کسی دوسرے پارٹنر کو مسیحیت کے لیے کھڑا بھی کر دوں، چونکہ میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں اور جس کو کھڑا کروں گا وہ بھی جھوٹ بولے گا،
وہ بھی کہے گا کہ میں مسیح ہوں، وہ بھی مکر سے اور فریب سے کام لے گا، تو جھوٹ اور جھوٹ کا مقابلہ ہو جائے گا، کہیں اس کی دکان زیادہ نہ چمک جائے اور میری دکان فیل ہو جائے۔ بھائی جو بھی دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنی دکان کو چمکانے کے لیے دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر مسیح کو کھڑا کر دے دوسرے مسیح کو اور کہہ دے بھائی تم دعویٰ کر دو کہ میں مسیح ہوں اور مہدی ہے، اور کہیں اس کے مریدین زیادہ ہو جائیں گے تو میری دکان بند ہو جائے گی۔ اس لیے اس کے پاس یہ مجبوری ہوتی ہے کہ دونوں شخصیت کو وہ ایک ہی بتاتا ہے۔ یہی کام مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا ہے، اور یہی کام آج کا شکیل جو دشمن کا آلہ کار بنا ہوا ہے وہ کر رہا ہے۔ دونوں کو ایک ہی بتاتا ہے کہ مہدی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا، مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو وفات ہو چکی ہے۔ اچھا وفات ہو چکی ہے تو دفن کہاں ہے؟ ایک بات یاد کریے، نبی کی بات میں کوئی تعارض، کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھا کہ یہ وفات پا چکے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کے روضہ مبارک کدھر ہے، ان کی قبر کہاں ہے؟ تو ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر جو ہے وہ دمشق کے اندر ہے، اور ایک جگہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شری نگر کشمیر کے اندر ہے۔ اب بتائیے، شری نگر نہ تو فلسطین کا کوئی علاقہ ہے، اور نہ فلسطین شری نگر کا کوئی علاقہ ہے، اور نہ تو کوئی محلہ ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ اس کے بعد میں تعارض ہو رہا ہے، حالانکہ قرآن کا حکم کیا ہے، قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن کا فیصلہ یہ ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ ان کو سولی دی گئی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو فرشتوں کے ذریعے سے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ عجیب بات ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں، اور یہ یہودی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ ان کے 5 آدمی تھے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جب اس کمرے میں پہنچے جس میں سولی دینی تھی، تو اس کمرے میں پہنچنے کے بعد ان 5 آدمیوں میں سے اللہ رب العزت نے ایک کی شکل کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بنا دیا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں کے ذریعے سے آسمان پر اٹھا لیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو یہی ہے، پکڑ کے ان کو سولی پر چڑھا دیا، اور جب سولی پر پھانسی دے دی گئی ان کو، تو وہ تلاش کرنے لگے کہ ہمارا ایک ساتھی اور تھا وہ کہاں گیا۔ آج تک پوری یہودیت اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے قاصر ہے کہ ہمارا 5 ساتھی تھا، اس میں سے ایک ساتھی کہاں گیا۔ اس سوال کا جواب کوئی بھی یہودی نہیں دے سکتا ہے۔ اگر وہ عیسیٰ تھے، اگر وہ ان کا ساتھی تھا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں گئے، اور اگر وہ ان کا ساتھی تھا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں گئے۔ آج تک پوری یہودی قوم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ ان کے پاس مجبوری ہوتی ہے۔ کیا مجبوری؟ کہ 2 کو ایک بنانا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے دمشق کے منارے کے اوپر۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے قادیان کے اندر اس حدیث کی روشنی میں ایک منار جو بنا دیا ہے، آج بھی وہ موجود ہے،
اس کا نام ہے منارۃ المسیح۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہا کرتا تھا کہ میں اس کے اوپر نازل ہوا ہوں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے منار کے اوپر نازل ہونے والے ہیں، میں اس دمشق یہ کیا کہتے ہیں قادیان کے اس منار کے اوپر میں نازل ہوا ہوں۔ بتائیے، حدیث میں ہے کہ وہ منار بنایا نہیں جائے گا بلکہ وہ منارہ پہلے سے موجود ہوگا، اور آپ کے شکیل بن حنیف نے کیا دعویٰ کیا؟ وہ تو پہلے سے ایک مسجد کا منارہ بنا ہوا تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا دہلی کے اندر لکشمی نگر میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کے منارے کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ میں اس منارے کے اوپر نازل ہوا ہوں۔ بتائیے، مطلب کتنا بڑا جھوٹ، کتنا بڑا فریب لوگوں کو دیتے ہیں اور لوگ اس کے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی تعجب کی بات ہے۔ جب قرب قیامت میں اللہ رب العزت امام مہدی کو پیدا کریں گے، دیکھیے امام مہدی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس کے سب سے بڑے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ امام مہدی کو خود ان کے مہدی ہونے کا گمان بھی خیال بھی دل میں نہیں ہوگا۔ بھائی اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں امام مہدی ہوں تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ کیونکہ امام مہدی کو خود اپنے مہدی ہونے کا خیال بھی دل میں نہیں ہوگا، اور صفت مہدویت اللہ رب العزت ان کے اندر صرف ایک رات کے اندر القاء کریں گے، اور بعد میں لوگ ان کو پہچانیں گے۔ اللہ رب العزت جب ان کے دل میں وہ صفت مہدویت القاء کر دیں گے تو لوگ ان کو پہچان جائیں گے اور کہیں گے کہ امام مہدی یہی ہیں، اور لوگ اصرار کریں گے کہ آپ امام مہدی ہیں، لیکن وہ انکار کرتے رہیں گے کہ میں مہدی نہیں ہوں۔ تو جو شخص بھی اپنے آپ کو اس دور میں امام مہدی کہتا ہے، اس کے سب سے بڑا جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے۔ امام مہدی جب آئیں گے تو دنیا میں ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پوری دنیا کو انصاف سے امام مہدی بھر دیں گے، اور دجال سے مقابلے کے لیے امام مہدی بالکل تیار رہیں گے، اور اتنا زبردست مقابلہ ہوگا کہ دجال کے مقابلے میں گنے چنے مسلمان صرف باقی رہ جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ فجر کی نماز میں گنے چنے جو مسلمان ہوں گے وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے دمشق کی مسجد میں وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اذان ہو چکی ہوگی، اقامت بھی ہو چکی ہوگی، اور امام مہدی مصلی پر آ چکے ہوں گے، اور ابھی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنے والے ہی ہوں گے کہ منارے سے ایک آواز آئے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام منارے کے اوپر آ گئے ہیں۔ اب جتنے مسلمان سب اٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعتاً منار کے اوپر کھڑے ہیں، اور ان کو امام مہدی اور دوسرے مصلی جو ہوں گے وہ اپنے دور کے اپنے وقت کے بہت بڑے اولیاء کامل ہوں گے، وہ آئیں گے اور سیڑھی کے ذریعے سے امام مہدی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اتاریں گے۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ فرشتے
اللہ کے رسول نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے منارے کے اوپر اتریں گے، یعنی آسمان سے نازل ہوں گے دو فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر۔ سوال یہ ہے کہ فرشتے منار پر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ زمین پر کیوں نہیں اتارا؟ اگر زمین پر اتار دیتے تو فجر کی جماعت تو کھڑی ہو چکی تھی نا، فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی، اور وہ جماعت میں جا کر شامل ہوتے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلتا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہی ہے؟ جب منارے پر کھڑا کر دیا تو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہی ہے اور آسمان سے نازل ہو رہے ہیں ابھی، ورنہ آ کر چپکے سے اگر جماعت میں شامل ہو جائیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ رب العزت نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آسمان سے ہوا ہے، اس لیے منارے کے اوپر فرشتے ان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو امام مہدی جو ہے اپنی مصلی کی جگہ کو چھوڑ دیں گے، کہیں گے حضرت اب آپ آ چکے ہیں، اب آپ ہی امامت کرائیے۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، یہ نماز تو فجر کی آپ پڑھائیے، اس کے بعد جتنی نمازیں ہوں گی وہ ساری نمازیں میں پڑھاؤں گا۔ گویا امام مہدی جو ہے اپنی قیادت کو چھوڑ دیں گے اور قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ اور یہ مہدویت کا دعویٰ کرنے والے ذرا یہ سوچیں کہ کیا یہ علامت ان کے اندر موجود ہے؟ جو بھی دعویٰ کر رہا ہے، دنیا کے اندر اتنی لوٹ و کھسوٹ ہے، اتنا ظلم و ستم پھیلا ہوا ہے، اتنا فساد مچا ہوا ہے، حضرت مہدی کے دور میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو تمام کی تمام دنیا انصاف سے بھر جائے گی، عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دوسرا عظیم مظاہرہ جو دنیا میں اللہ رب العزت کرانے والا ہے وہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت امتی کے اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ نبی بن کر آ رہے ہیں تو نبی کی موجودگی میں کوئی بھی امتی نماز نہیں پڑھا سکتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو کہہ رہے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیے تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں، یعنی آپ پہلے سے پیغمبر تھے، لیکن اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئے ہیں۔ کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے اس امت کا ایک امتیاز رکھا ہے کہ اس امت کا ہر فرد ایک دوسرے کو نماز پڑھا سکتا ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے کہیں گے تم یہ نماز پڑھاؤ اور میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں قیادت لیں گے۔ دوستوں باقی باتیں جو ہے میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں کروں گا، بہت ساری تفصیل سے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔